مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر ثم جزاکم۔ یہ ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہر کلمہ گو کو یہ حدیث یاد ہو، ہے بھی چھوٹی سی، ہر مرد یاد کر سکتا ہے، ہر عورت یاد کر سکتی ہے، اور اس کے معنی کا بھی پتہ ہو، اور یہ حدیث پوری زندگی پیش نظر رہے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف الفاظ کے ذریعے سے بعض چیزوں کی تعریف کروائی، مثلا ان کو چھوڑ دے، یہ اصل ہجرت ہے، اور اسی جمل میں فرمایا کہ المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه الحمدللہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ یہ ایک بنیاد ہے، اگر ہم اس کو پورا کر رہے ہیں تو مسلمان صحیح معنوں میں ہیں، اور اگر پورا نہیں کر رہے تو ہماری مسلمانی ہی ادھوری ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات، اس کے تقاضوں کو میں جانتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں مسلمان کی ڈیفینیشن بتا دی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے۔ اب اس میں زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھوں کا تذکرہ بعد میں، اور باقی اعضاء کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ عام طور پر انسان اپنے قول اور فعل سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو قول زبان سے صادر ہوتا ہے اور اکثر فعل وہ ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں، اور باقی اعضاء ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان دونوں میں سے بھی زبان کا تذکرہ پہلے کیا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ہاتھوں سے جو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے موقع کم آتے ہیں۔ 24 گھنٹے تو دوسرے کے گربان نہیں پکڑ کے کھڑا ہوتا، لیکن زبان سے دوسرے کا دل دکھانے کے موقع بہت زیادہ۔ جب چاہا زبان سے ایک فکرہ بول دیا اور یہ دوسرے کے دل میں جا کر ایسے چبھا کہ اس کو چیر کے رکھ دیا۔ پھر غور کیجئے کہ انسان دن میں ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا، رات اپنے گھر میں ہوگا، لوگ امن میں ہوں گے، مگر زبان یہ وہ تلوار ہے جو دن میں بھی چلتی ہے، رات میں بھی چلتی ہے، اپنے گھر بیٹھ کے بھی چلتی ہے، اور انسان زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ دوسرے کا دل دکھاتا ہے۔ ہاتھ سے لگایا ہوا زخم جلدی مندمل ہو جاتا ہے،
زبان سے جو زخم لگا دیا جائے وہ کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا، بہت گہرا ہوتا ہے۔ زبان ان رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے جو رشتے انسان تلوار کے ذریعے سے بھی نہیں کاٹ سکتا۔ غصہ آیا، دو بھائیوں نے بولنا بند کر دیا۔ اب یہ بھائیوں کا رشتہ ایسا تھا کہ یہ تلوار اور کینچی سے کٹ نہیں سکتا تھا، مگر زبان کے دو بول اور ایک دوسرے سے بول چال ختم۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ پھر ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں مشقت لگتی ہے، اور زبان سے تو کوئی مشقت ہی نہیں۔ ایک بچہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، عورت بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاتھ سے تو نقصان پہنچائے گا نا جب دوسرے سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور اگر اگلا طاقتور ہوا تو الٹا دو اپنے منہ پہ لگ جائیں گی۔ لیکن زبان سے انسان جس کو چاہے دل دکھا سکتا ہے۔ پھر ہاتھوں سے انسان نقصان پہنچاتا ہے اس بندے کو جو سامنے موجود ہو، مگر زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں، غائب کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ اپنے پچھلوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، ایذا پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ انسان غیبت کرتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کی، ان کو دکھ دیتا ہے، جبکہ زبان کے بجائے ہاتھ سے انسان ان کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاتھ سے انسان کسی فرد کو تکلیف پہنچا لے گا، مگر زبان کے ذریعے سے تو ایک وقت میں پورے قبیلے اور پوری قوم کے دل کو دکھا سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو مقدم فرمایا اور فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ جو ہم دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں اس کے 7 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے کہ انسانوں میں انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، جائز شرعی چیزوں میں ان کی نافرمانی کرے، بعض نوجوان ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں، اپنے باپ کی بات ماننا ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ والد چونکہ اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا ہے، تنقید برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کل کے نوجوان اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے، اچھا ہی نہیں لگتا۔ ان کو دوست اچھے لگتے ہیں، کیوں؟ دوست تعریفیں کرتے ہیں، دوست الٹے کام سکھاتے ہیں، نفس کی خواہشات پوری کرنے کے راستے دکھاتے ہیں، تو دوست اچھے لگتے ہیں، باپ اچھا نہیں لگتا۔ ایسی بچیاں جوان العمر ہو جاتی ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتی ہیں، ماں کے سامنے بولتی ہیں، گھر کے کام کرنا ان کو مصیبت نظر آتا ہے۔ صبح کے وقت ماں ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے اور بیٹی صاحبہ کالج یونیورسٹی جانے کے لیے نہا دھو کے تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ نہا دھو کے تیار ہوتی ہے تو ابھی ناشتہ بننے میں 2 منٹ دیر ہوتی ہے، تو وہ منہ بنا کے اور غصے میں نکل جاتی ہے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، اور ماں بیچاری سارا دن مغموم رہتی ہے کہ میری بیٹی بغیر کھائے یونیورسٹی چلی گئی۔ آج کل کی بیٹیاں اپنی ماں کے اوپر راج کرتی ہیں،
ان کا دل دکھاتی ہیں. تو شرعی کاموں میں انسان ان کی بات کو مانے. ہاں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فسق و فجور میں پڑھنے والے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی دین سے روکتے ہیں. آج کل یہ بھی مصیبت ہے. ایک نوجوان نے اپنے چہرے پہ سنت سجائی, مجھے لا کے خط دکھایا. اس نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ امی میں نے آج سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چہرے پہ سجانے کا ارادہ کر لیا. تو ماں نے خط کا جواب لکھا کہ تم جلدی سے داڑھی منڈاؤ اور اصلی شکل میں واپس آؤ. اب یہ مسلمان ماں ہے, اس کا اسلام کدھر گیا؟ ایک بچی جو پردہ کرنے والی بنی, نیک بن گئی. اب اس کے ماں باپ کو اس کے ساتھ اسی وجہ سے ناراضگی تھی کہ یہ برقع کیوں کرتی ہے. خط میں اس نے لکھا کہ قریبی عزیزوں کی شادی تھی, سارے گھر والے گئے, میں بھی برقع پہن کر گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ابو نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہیں تو برقع اتارو, نہیں اتارنا تو گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے. سارے گھر والے مجھے گاڑی سے اتار کر اکیلے کھڑے چھوڑ کر شادی میں چلے گئے. یہ مسلمان ماں باپ ہیں جو بیٹیوں کو پردے سے منع کرتے ہیں اور بیٹوں کو سنتیں سجانے سے منع کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق, اللہ تعالی کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اتباع نہیں کرنی ہوتی, اطاعت نہیں کرنی ہوتی. اگر ماں باپ ایسا کہیں گے تو وہ اپنے مقام سے خود ہی گر جائیں گے. ہاں جہاں تک شرعی معاملات ہیں, اب والد نے کہا بیٹے سکول جایا کرو پابندی کے ساتھ, محنت کرو. بچہ دوستی میں لگ گیا, نہ کالج جاتا ہے نہ ٹیوشن پڑھتا ہے, ماں باپ کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے. ماں باپ نے ٹیوشن لگا کر دی تو ٹیوشن والے استاد سے بھی دوستی کر لی اور گپوں میں وقت گزار دیا. سال کے اخیر پر پتہ چلا کہ وقت ضائع کرتا رہا. اور جب ماں باپ نے کہا کہ بیٹے تم نے وقت ہی ضائع کیا, تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں. اب جو بچہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا یہ ماں باپ کا دل دکھائے گا, اور ماں باپ کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے کہ ماں باپ کا دل دکھے, بلکہ کوشش کی جائے کہ ان دنیاوی امور میں ان کا دل خوش ہو.